پی ٹی آئی کا ایک ہی پیغام ہے کہ بس کسی طرح ہمیں آزاد کریں، جیسے ہم پہلے سے تھے ہماری وہی پرورش کریں۔ کہ آئی ایم ایف کیوں تعاون کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ؟ آرمی چیف نے بالکل درست کہا کل کہ وزیر اعظم ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں ادھر جائیں، آپ کے ہاں عدالتیں موجود ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں ادھر جائیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے خط بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا گیا ہے۔ آرمی چیف کو 3 خط لکھے گئے ہیں، ایک خط اور ڈوزیئر آئی ایم ایف کو لکھا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے نام تیسرے خط میں بانی پی ٹی آئی نے وہی الزامات دہرائے ہیں جو اس سے پہلے 2 خطوط میں لگائے گئے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے خطوط پر آرمی چیف کا رد عمل بھی آیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ترک صدر کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے میں انہوں نے سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور 2 ٹوک الفاظ میں یہ واضح کیا کہ خط کی باتیں سب چالیں ہیں، انہیں کسی کا کوئی خط نہیں ملا، اگر ملا بھی تو پڑھوں گا نہیں بلکہ وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو بھی ڈوزیئر اور خط لکھ دیا۔ یہ خط بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے لکھا ہے اور اسلام آباد میں آئی ایم ایف پاکستان کے دفتر میں جمع کرایا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے بتایا ہے کہ خط میں گورننس، قانون کی حکمرانی اور ٹرانسپیرنسی، 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات پر بانی پی ٹی آئی اور سیاسی قیدیوں کے معاملات کو اجاگر کیا گیا ہے، جبکہ ڈوزیئر میں الیکشن میں مبینہ دھاندلی اور نتائج میں تبدیلی کے ثبوت پیش کیے گئے ہیں۔ خط میں بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کی آئی ایم ایف سے ملاقات کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ڈوزیئر اور خط پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ لیگی رہنما حنیف عباسی نے خط کو معاشی خود مختاری پر براہ راست حملہ قرار دیا اور یہ الزام عائد کیا کہ خط ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے کی ایک اور کوشش ہے۔ پی ٹی آئی قومی بحرانوں سے ہی اپنی سیاست چمکانا چاہتی ہے اور قوم کو پی ٹی آئی کے بار بار دہرائے جانے والے طرز عمل کو پہچاننا ہوگا۔ اسی تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار شوکت پراچا صاحب۔ بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے خط بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ آرمی چیف نے 2 ٹوک جواب دے دیا ہے۔ جنرل عاصم منیر کا جواب پی ٹی آئی کے لیے کیا پیغام ہے؟ پیغام تو وہی ہے جو پی ٹی آئی شروع سے دے رہی ہے۔ وہ بے شک 25 مئی 2022 ہو، 26 نومبر 2022 ہو، 9 مئی ہو یا پھر 26 نومبر 2024 ہو، پی ٹی آئی کا ایک ہی پیغام ہے کہ بس کسی طرح ہمیں آزاد کریں، جیسے ہم پہلے سے تھے ہماری وہی پرورش کریں، اسی طرح ہمیں پروموٹ کریں اور ہمیں بیک ٹو پاور لے کے آئیں۔ اب یہ خط 1 2 3 آرمی چیف کو لکھ دیے، کانٹیکسٹ تو سب کا ہی ایک ہے۔ آرمی چیف کو خط لکھ کے آرمی چیف کو بتایا جا رہا ہے یا آرمی چیف کو خط کے بہانے دنیا کو بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اوہ یہاں بڑا ظلم ہو گیا، یہاں پر ہمیں گرفتاریاں ہو گئیں۔ یہ نہیں لکھتے کہ عید کی رات تھی، چاند رات تھی، فریال تارپور صاحبہ یہاں پولی کلینک اسلام آباد میں داخل تھی، رات کو 12 بجے ان کو پولی کلینک سے اریسٹ کر کے ان کو جیل پھینکا گیا۔ یہ نہیں بتاتے کہ آخر ہم نے ایسا کیوں کیا، یا ان سوالات کا جواب نہیں دیتے جن میں میاں شہباز شریف، حمزہ شریف، نواز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق، یعنی دونوں بھائی سلمان رفیق، سعد رفیق اور نہ جانے کتنے لوگوں کو مسلسل بند رکھا۔ آج اگر پاکستان کے قوانین میں، آج اگر پاکستان کے آئین میں سکم نظر آ رہے ہیں تو کل تو عدالت نے بھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں ایک خاتون جج صاحبہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ خود حکومت میں تھے تو گرم جوشی سے آپ نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے باقاعدہ قانون سازی، بالکل، اور آج آپ یہاں آ کر مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں، یہ ڈوئل سٹینڈرڈ تو اب آشکارا ہو چکے۔ اب ان خطوط کا مقصد یا آئی ایم ایف کو خاص طور پر بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک خود مختار ملک ہیں، لیکن آپ وہ سارا کچھ آپ اپنے حساب سے لکھ کر آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد تو پھر یہی ہے کہ آئی ایم ایف کیوں تعاون کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ، آئی ایم ایف کا پیکج کیوں ہے پاکستان کے ساتھ۔ مت بھولیے کہ اگر آئی ایم ایف کی یہ سرٹیفکیشن نہیں ہے تو پھر دوست ممالک بھی اب تعاون نہیں کرتے۔ تو لہذا بڑا سمجھ بوجھ کے، بڑی گہری طریقے سے اس چیز کو آرٹیکولیٹ کر کے
کہ IMF کا پیکج سکریپ کرائیں تو سعودی عرب بھی، UAE بھی، چائنا بھی، وہ بھی پیچھے ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ وہ جو خواہش ہے پرانی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے اور پاکستان شوکت شری صاحب، یہ لنکا اس بنے، طرح کے بحرانوں میں یا اس اسی طرح کی طرف صورتحال میں اس کا فائدہ اٹھا کر تحریک انصاف بار بار ہم دیکھ رہے ہیں سیاست کرتی ہے، ملک اوورآل نقصان ہوگا. جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر IMF نہیں دے گا قرضہ تو باقی دوست ممالک بھی ہچکچائیں گے، وہ بھی نہیں دیں گے، تو پھر اس طرح سے PTI کو خود کیا فائدہ حاصل ہوگا یہ سب کر کے؟ ملک کا تو اس میں نقصان ہوگا. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ وہ ملک کا فائدہ نقصان کب دیکھتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں 9 مئی جیسا سانحہ کبھی کسی نے سوچا نہیں. کس نے کیا؟ وہ PTI نے کیا. اور اوپر سے ایسا آرگیومنٹ آئے گا کہ اچھا ہم کر رہے تھے تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ بھائی آپ کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ نے یہ سوچ کیوں لیا کہ آپ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کریں گے؟ آپ نے ایسا پلان کیسے کر دیا؟ آپ کے لوگ ادھر گئے کیوں؟ کہتے ہیں کہ جی ہم آ رہے تھے، راستے میں کیوں نہیں روکا؟ آپ ادھر جا کیوں رہے تھے؟ کسی نے آج تک، نون لیگ ہو، خاص طور پر پیپلز پارٹی ہو، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا نہیں ہو؟ آج بھی گڑی خدا بخش میں جائیں آپ کو قبریں ہی قبریں ملتی. کسی کو زہر دی گئی، کسی کو سریعام گولیاں ماری گئیں، درختوں پہ چڑھ کے، کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اور کسی کو دہشت گردی کا شکار کیا گیا. شوکت صاحب، روکنا تو ایک طرف، یہ تو ان کا بیانیہ ایک طرف، یہ تو اس موقع پہ یہ بھی بیانات آئے تھے کہ جناب بجائے ہیٹ کو کم کرتے یہ بیانات داغ دیے گئے کہ دوبارہ گرفتار کریں گے تو دوبارہ یہی کچھ ہوگا. جی میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور بالکل وہاں آڈیو ویڈیو موجود ہیں. اپنے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ چلیں کور کمانڈر گھر کے باہر آ جائیں، آپ GHQ پہ آ جائیں. آپ جب اکسائیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، تو پھر لوگ تو اپنا وہ جتنے بھی ہوں، یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پورا پاکستان اٹھ کے آ گیا تھا. آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے، میاں والی میں حملہ کیا، ایئر بیس پہ کیا، چکدارا میں کیا، ملٹری انسٹالیشن پہ، پشاور پہ، بالا حصار پہ، فیصل آباد میں، لاہور میں، ملتان میں، سب ملٹری کے انسٹالیشن پہ آپ نے اٹیک کیے. تو یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ اگر ایک بار گرفتار کیا گیا تو پھر کریں گے، تو یہ اٹ مینس کہ تھا، پورا آرگنائز تھا. ویسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں 12-13 شہروں میں ایک ہی طرح کی کاروائیاں کی جائیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بالکل ہی معصوم ہیں، ہم پوتر ہیں، اور یہ جو خطوط کا سلسلہ ہے یہ تھوڑی ہے کہ ہمیں رہا کیا جائے. یہ تو ملک کو اور بدنام کرنے کی بات کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کیا گیا. اب خطوط کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. شوکت صاحب، آپ منظر دیکھ رہے ہیں، سارے معاملات پر نظر ہے آپ کی. بتائیے گا کہ حکومت بطور ریاست اور ایگزیکٹو PTI کے خطوط کا جواب دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، یہ روزانہ کی بنیاد پر جواب ہی تو دیا جا رہا ہے. مثلا آرمی چیف نے بالکل درست کہا کل کہ وزیر اعظم ہیں، ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں ادھر جائیں. آپ کے ہاں عدالتیں موجود ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں ادھر جائیں. کون سا آئین کہتا ہے کہ آپ آرمی چیف کو پالیٹکس میں ڈریڈ کریں؟ ادھر سے تو کہا جاتا ہے کہ ہم قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں. آئین میں کہاں لکھا ہے کہ آپ آرمی چیف کے جا کر ریلیف لیں؟ بالکل. اور پھر میں بات کروں گا، آپ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف طاقت کا سرچشمہ ہے تو ہم ادھر بات کریں گے. یہ اس لیے کہ انہوں نے وہ 10-15 سال جو ان کو پاور میں لایا گیا، جس طریقے سے پروموٹ کیا گیا، جس طرح سے 2014 کی دھرنے کرا کے 2018 کے الیکشن کروائے گئے، ان کے ذہن میں وہ چیز نکل ہی نہیں رہی کہ جس طرح سے ہمیں پروموٹ کیا گیا ہمیں دوبارہ پروموٹ کیا جائے. چیف جسٹس کو بھی تو خط لکھ دیا گیا. اب عدالتی معاملات ہیں، اوور نائٹ تو کسی کو رہا نہیں کیا جا سکتا. جو بہتر طریقہ تھا، جو مذاکرات ہو رہے تھے، اس میں ڈیڈ لائن نہ ڈالی جاتی، اس میں پیش کی شرائط نہ رکھی جاتی. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ بات چیت سے نکلتا ہے. یہ سیاست ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ پارلیمانی ڈیموکریسی ہے. اس میں بیٹھنے سے اور مسلسل بیٹھنے سے معاملات حل ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ ایروگینس میں، تکبر میں، غرور میں آپ کہیں کہ نہیں 31 جنوری تک جو کرنا ہے کر لیں ورنہ ہم پھر سڑکوں پہ ہوں گے. اور 31 کا بھی انتظار نہیں کیا، 28 کو ہی فارغ ہو کہ نہیں ہم آپ سے کوئی بات چیت.
अच्छा शौकत साहब, लास्टली ज़रा इस पर भी कमेंट करते हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त हमें शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार दिखाई दे रही है। सिंध, पंजाब और KP में पार्टी में इंतजामी तब्दीलियों का सिलसिला भी चल रहा है। ये तब्दीलियाँ तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी या फिर नुकसानदेह आने वाले दिनों में? आपने सिंध पंजाब की बात कर दी, KP में तो और बड़ा मसला है। KP का भी जिक्र किया है। एक तरफ तो PTI कह रही है कि हम अलायंस बनाते हैं दूसरी जमातों के साथ, जिसमें पहले महमूद खान अचकज़ई साहब आ गए थे, फिर शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ बैठते हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के साथ बैठते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद करने की बड़ी शदीद ख्वाहिश आई हुई है। हालांकि जो कुछ उनके साथ वो करते रहे, कहते रहे, जिस तरह से अलकाबात देते रहे, अभी तो अपने अंदर मसलन आप एक तरफ अलायंस बनाते हैं, दूसरी तरफ अपने बंदों को निकाल रहे हैं जी। शेर अफजल खान मरवत जो क्राउड पुलर है, जब कोई नहीं निकल रहा था, शेर अफजल खान मरवत ने लोगों को निकाला। अब आप कहते हैं कि नहीं, हम उनको पार्टी से निकाल रहे हैं। ये दुरुस्त है बात बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब की कि पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए, पार्टी में लोगों को जो कहा जाता है लीडरशिप की तरफ से वो करना चाहिए। लेकिन इमेजिन आप एक अपोजिशन में हैं, आपको तो अभी लोग चाहिए अपने साथ, आपको लोगों को साथ लेकर चलना है। यही तो सवालात पैदा होते हैं कि ये कैसी सियासी बिल्कुल, ये बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि ये कैसी सियासी जमात है कि जनाब दूसरों के साथ तो अलायंस कर रही है और अपने ही लोगों को निकाल रही। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब।